ایوری بڈی نوز کہ اے آئی کتنی تیزی سے دنیا میں آ رہی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو شاید یہ پتہ نہیں کہ اے آئی کے پیچھے جو تھیوریز ہیں اور اے آئی کے پیچھے جو ٹیکنیکس ہیں یا جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ کیا ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں زیادہ ٹیکنیکل سائٹ پہ نہ جاؤں، لیکن آپ کے ناظرین کے لیے تھوڑا سا بیسک بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ جی بالکل۔ دیکھیں، اے آئی جو ہے وہ آپ اس طرح لیں کہ آپ ایک ہیومن انٹیلیجنس کی میمکری کرتے ہیں، صحیح، یعنی ہیومن انٹیلیجنس کو آپ پورٹرے کرتے ہیں، لیکن دونوں کے سوچنے کا انداز بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو نیورونز دیے ہیں اور بہت ساری اور چیزیں دی ہیں باڈی میں، لیکن نیورون لائک آپ نے سسٹم بنایا ہے، لیکن وہ نیورونز نہیں ہیں۔ تو کسی روبوٹ میں آپ چاہیں تو انسانوں کی طرح کام کرا سکتے ہیں، مگر جذبات نہیں لا سکتے، جذبہ اس میں نہیں آ سکتا، اس میں سینٹیمنٹس نہیں آ سکتے، وہ صرف ہیومن کے پاس ہیں۔ تو ایک جو ڈر لگتا ہے عام لوگوں سے جب بات کریں کہ جی فیوچر میں اے آئی کیا ہیومن کو ٹیک اوور کر لے گا، تو میرا جواب ہے نہیں، کیونکہ ایک بیسک جو نیچرل ایک فنومینا ہے یا نیچرل ایک سسٹم ہے کہ جو خالق ہے وہ مالک ہے۔ تو چونکہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تو کائنات کا مالک تو وہ ہے۔ اسی طرح سے ہیومن بینگ نے مشین بنایا ہے، تو مشین کا خالق وہ ہے، تو مشین کبھی مالک نہیں بن سکتی۔ ہاں، یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ اپنی ایفیشنسی کو امپروو کر سکتے ہیں، آپ اپنے کام کو بہت پاورفل بنا سکتے ہیں، آپ پریڈکشن بہت اچھی کلوز انالیسس کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ اب کورٹس کے اندر امریکہ میں تو یہ ٹرائل ہو رہے ہیں کہ کورٹس میں جہاں پر جج کوئی ججمنٹ دیتا ہے، اسی کو پیرالل وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم سے چیک کرتے ہیں۔ تو ابھی ایک کیس اسٹڈی نیٹ پر موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ایک کیس 1.5 سال میں کنکلوڈ ہوا تھا، اور وہاں پر ٹرائل بیسس پہ اے آئی سسٹم کو دیا، تو اس نے 18 گھنٹے میں وہ کیس کنکلوڈ کر دیا، اور وہ 93% سملر تھا ایز دا ججز ہیڈ گیون دا ڈیسیشن۔ تو یہ دیکھیں اے آئی کا انفلوئنس کتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن جب اے آئی کی ہم بات کرتے ہیں تو ذہن میں ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ اے آئیز کے سارے بلیسنگ نہیں ہوں گے، اے آئی کے کونز بھی ہیں، نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے اے آئی کی وجہ سے جاب بہت ساری جو ہیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ جاب کی ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی۔ جیسے ایک زمانہ تھا کہ آئی ٹی کی ہم بات کرتے تھے ارلی 80s میں، اور لوگوں کو خدشہ تھا کہ آئی ٹی کے آنے کے بعد جاب لیسنس ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوا، جاب ٹرانسفارمیشن ہو گئی۔ اب جتنی جابس آئی ٹی کے بعد نکلی ہیں وہ آئی ٹی سے پہلے اتنی جابس نہیں تھیں۔ تو جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ کے ادھر تھے وہ تو دور رہ گئے، لیکن جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی اس طرف آ گئے ان کے پاس تو بہت اپرچونیٹیز آ گئیں۔ تو اسی طرح سے اے آئی کا ہے، اے آئی فرینڈلی لوگوں کو زیادہ جابس ملیں گی، اے آئی کے فرینڈلی ہوں گے ان کو زیادہ جاب ملیں گی، اور اے آئی میں جنہوں نے تھوڑا سا بھی ایکسپیرینس گین کر لیا، آج اس کے پاس اپرچونیٹیز ہیں، آج اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کام کر، اتنا کام اس کے پاس ہے۔ میں تھوڑا سا اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے کہ اے آئی اب کیوں ہے، پہلے کیوں نہیں تھی، صحیح، اور اے آئی اور آئی ٹی میں کیا فرق ہے۔ بیسیکلی تو اے آئی آئی ٹی کی وجہ سے ہی اے آئی کا وجود ہوا ہے، کیونکہ جب ڈیٹا اتنا سائبر اسپیس میں آ گیا کہ اس ڈیٹا کو آپ یوز کر کے کوئی پریڈکشن کر سکتے ہیں، تو اب آپ کو پتہ ہوگا شاید یا آپ کے ناظرین کو کہ اس وقت ہم پہلے تو ایک زمانے میں بات کرتے تھے میگا بائٹ کی اور گیگا بائٹ کی اور ٹیرا بائٹ کی، آج ہم بات کر رہے ہیں زیٹا بائٹ کی۔ اب زیٹا بائٹ کتنے بڑا ہوتا ہے اس کا آپ یوں لگا لیں کہ 1 زیٹا بائٹ از اکول ٹو 1 ٹریلین ٹیرا بائٹ، یا سادے الفاظ میں اگر ایک کے آگے آپ 21 زیرو لگا دیں تو وہ 1 زیٹا بائٹ بنتا ہے۔ صحیح، اور اس وقت 2025 میں جو ختم ہوا اس کا ڈیٹا انالیسس کی تو پتہ چلا کہ 200 زیٹا بائٹ ہمارے سائبر اسپیس میں موجود ہے، اور 2031 میں جسٹ آفٹر 6 ایئرس یہ 800 زیٹا بائٹ کا ڈیٹا ہو جائے گا۔ تو اتنا ہیوج ڈیٹا ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ آپ کی جو پریڈکشن ہے وہ اور کلوز ہوگی، کیونکہ یہ سارا جو ڈیٹا ہے اسی سے یہ مشین لرننگ ہوتی ہے اور اسی سے پریڈکشن ہوتی ہیں۔ صحیح،
لیکن اس کے اندر یہ آپ سمجھ لیں کہ ساری اس کی بلیسنگز ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا. ہم نے ابھی ایک ریسنٹلی میں نے ملیشیا میں ایک کانفرنس اٹینڈ کی ہے لاسٹ منتھ میں، تو وہاں پر یہی تھا کہ پروز اینڈ کونس آف اے آئی سسٹم. صحیح. تو ایک گروپ تھا جو پروز بتا رہا تھا، ایک تھا وہ کونس. تو میں کونس والی میں تھا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے نقصانات بھی سوسائٹی میں ہو سکتے ہیں نگیٹو. اب وہ سوسائٹی جو دنیا میں ہے، جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہے، جہاں پر ایتھکس بہت زیادہ ہے، وہاں پر لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، آنیسٹی ہے، وہاں تو اے آئی ول بی ڈیفینیٹلی پروڈیوسنگ دا ایڈوانٹیجز، بلیسنگز ہوں گی. مگر وہ سوسائٹی جہاں پر کہ یہ ایتھیکل ویلیوز کم ہیں یا ایتھیکل نارمس کو زیادہ فالو نہیں کیا جاتا، وہاں آئی ایم سوری ٹو سے اے آئی کین برنگ دا ڈیزاسٹر آلسو. کیونکہ اے آئی کے سسٹم میں جو بیسک جو 5 مرحلے ہوتے ہیں، اس میں 3 ایسے اسٹیجز ہیں. ایک ڈیٹا کا ہے، ایک الگوریدم کا ہے، ایک مشین لرننگ کا ہے. وہاں پر آپ چاہیں تو انفیئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. یعنی آپ ڈیٹا میں آپ وہ سارا ڈیٹا نہ لیں، سلیکٹڈ ڈیٹا لیں جو آپ کو سپورٹ کرتا ہو. تو یو نیور نو، کوئی چلائے گا سسٹم کو تو وہ تو سمجھے گا کہ یہ سسٹم فیئر رزلٹ دے رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. پھر الگوریدم میں بھی اگر کوئی چاہے تو بدیانتی کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے مشین لرننگ، وہاں پہ اس اسٹیج پہ بھی انفیئرنیس ہو سکتی ہے. تو ہمارا جو انفارچونیٹلی جو ہے سسٹم سیٹ اپ ہے، ہمیں پہلے تو اپنی ایتھکس کو امپروو کرنا ہوگا. صحیح. ہمیں لازمی طور پر ایتھکس کے سبجیکٹس انٹروڈیوس کرنے ہوں گے. آج اگر ہم مجھ سے پوچھیں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں کیا خرابی ہے یا کیا فقدان ہے یا کس چیز کی کمی ہے، تو میں کہوں گا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں تربیت کی کمی ہے. واہ. کوئی بھی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جو آپ کو تربیت والی پارٹ پہ کور کرتا ہو. یہ بات آپ نے بہت اچھی کی، اور یہی ہم لوگوں کا بھی پوائنٹ ہوتا ہے. جو انٹلیکچوئلس ہیں سماج کے، وہ جب دیکھتے ہیں نصاب کو تو ان کی شکایت یہی ہوتی ہے کہ اس میں شخصیت سازی پہ بہت کم کام ہوا ہے، اور پروفیشنل ایکسپرٹیز پہ کام زیادہ ہوا ہے. لیکن زندگی گزارنی کیسی ہے، آپ کا رویہ کیسا ہے، وہ چیزیں. تو اس پہ بھی کیا یونیورسٹی میں کام آپ لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پرائمریلی تو یہ ذمہ داری تھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی. اور ایک بنیادی نقطہ جس میں میرا اکثر کانفلکٹ رہتا ہے ایچ ای سی کے لوگوں کے ساتھ، اور میں کچھ گورنمنٹ آفیشیل سے اور منسٹر لیول پہ بھی میری میٹنگز ہوتی رہی ہیں، تو میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جگہ لوور ایجوکیشن کمیشن پہلے ہونا چاہیے تھا. ایک تو یہ بنیادی پرابلم ہے، کیونکہ یونیورسٹی لیول پہ جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور وہ اتنا لیول ان کا نہیں ہوتا، تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم ان کا فردر لیول اپ کریں. اب لوور ایجوکیشن جب یہاں پہ نہیں ہے تو ہماری اسکول کی نصاب کو دیکھ لیں، کتابوں کو دیکھ لیں، آپ کو بہت بہت اچھی اچھی تھیوریز اور سب چیزیں بتائی جائیں گی جو دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں. تربیت والا کوئی چیپٹر نہیں ہے. ایک زمانے میں سوشل اسٹڈی میں سیوک ہوتا تھا، سیوکس آج کل نہیں پڑھایا جاتا. یعنی تاریخ، جغرافیہ اور معاشرتی علوم، یہی تھا نا، 3-4 چیزیں ہوتی تھیں. ہمارے پاس باقاعدہ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے. اب ہم نے اس کا ایک ہماری یونیورسٹی کے لیول تک یہ کیا ہے کہ ہم نے ایتھکس پہ بڑا زور دیا ہے. صحیح. اور ایتھکس باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، اور جہاں پر اے آئی پڑھایا جاتا ہے وہاں ایتھکس کا پارٹ بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ میں ایتھکس نہیں ہے تو پھر اے آئی کا آپ مس یوز کر سکتے ہیں. تربیت میں جب بات آتی ہے تو بنیادی چیزیں جو ہماری تربیت میں آتی ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں مسنگ ہے. یعنی بچے کی تربیت اصل تو اس کی ماں ہوتی ہے اور اس کا گھر ہوتا ہے. وہاں سے جب کچھ پراپر تربیت نہیں ہوتی اور لوگوں کے پاس، پیرنٹس کے پاس شاید اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس امپورٹنٹ چیز کو توجہ دے سکیں، بچہ پھر اسکول پہ آتا ہے. اسکول میں بھی تعلیمی نظام ہمارا اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ بچہ اگر روٹنگ کی طرف چلا جائے یا میموری اس کی اچھی ہو تو وہ اے گریڈ یا فرسٹ پوزیشن لیتا رہتا ہے. تو ہمارے یہاں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ابھی بھی پلگ ان کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، بالکل، یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے.